यूसुफ अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने आया हुआ था। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट खेलने का जहां मैदान था, उससे कुछ फासले पर ईसाइयों का चर्च था। चर्च की देखभाल ना किए जाने पर उसकी हालत नहायत खस्ता हो गई थी। पाकिस्तान बनने से कबल इस इलाके में ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती थी। उस ईसाई आबादी में एक एक करके लोग अपने ख़ानदान के साथ यहाँ से दूसरे इलाके में चले गए थे। ये इलाका वीरान हो गया था। गांव के लोग इस तरफ आते हुए कतराते थे। उनका ख्याल था कि चर्च पर आसेब का बसेरा है। गांव के बाज़ अफराद का कहना था कि उन्होंने रात में चर्च के बाहर के अहाते में बदरूहों को देखा है जो सफ़ेद कफन में घूमती हैं। गलती से कोई चर्च के पास चला जाए तो वो आसेब का शिकार हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को उस मैदान में भी क्रिकेट खेलने से मना करते थे, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते थे। वालिदैन को बताए बगैर मैदान में क्रिकेट खेलने लगते थे। मगरिब होने से पहले वो अपने घरों को लौट जाते थे। बच्चों की इत्तफाक से चर्च के पास गेंद चली जाती थी तो गेंद लेने नहीं जाते थे, बल्कि दूसरी गेंद इस्तेमाल कर लेते थे। उनके साथी पूरे नहीं होते थे, इसलिए मैच शुरू नहीं हुआ था। यूसुफ के पास उसका दोस्त मोहसिन बैठा था। मोहसिन, क्यों ना हम जब तक मैच शुरू ना हो चर्च को अंदर से देख आएं? यूसुफ ने कहा। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो यूसुफ? अरे मोहसिन, इसमें बेवकूफ़ी की कौन सी बात है? लोग तफरी करने को दूर दूर तक चले जाते हैं, फिर हम तो अपने गांव के चर्च ही जा रहे हैं ना। तुमने सुना नहीं यूसुफ, ये चर्च आसेब ज़दा है। अरे सुना है, लेकिन कभी आसेब से सामना नहीं हुआ ना। चर्च में जाने पर आसेब से भी सामना हो जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं मोहसिन। हम कितने अरसे से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कोई आसेब दिखाई दिया या किसी आसेब ने तंग किया? लेकिन हमने आसेब से मुलाकात करने की ख्वाहिश भी तो जाहिर नहीं की ना यूसुफ, वरना शायद कोई आसेब हमसे मिलने आ ही जाता। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मोहसिन। मैं भी मजाक नहीं कर रहा यूसुफ, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं चर्च में जा रहा हूँ मोहसिन। ऐसा नहीं करो यूसुफ, तुम खुद भी फंसोगे और दूसरों को भी मुश्किलात में डाल दोगे। मोहसिन, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए ना तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कहते हुए यूसुफ चर्च की जानिब बढ़ गया। मोहसिन उसे रुकता ही रह गया। यूसुफ का ख्याल था उसके पीछे पीछे मोहसिन चला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ को इसकी परवाह नहीं थी। वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। जब तक अपनी आंखों से देख ना ले एतबार नहीं करता था। उसका दिल कई माह से चर्च में जाने को कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज न जाने उसके दिल में क्या आया कि वो अकेला ही चर्च में जाने को तैयार हो गया। मोहसिन का ख्याल था जब वो साथ नहीं जाएगा तो यूसुफ खुद ही वापस आ जाएगा, लेकिन यूसुफ रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। जब यूसुफ चर्च के नज़दीक पहुंच गया तो मोहसिन को तशवीश हो गई। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ज़बरदस्ती यूसुफ को क्यों नहीं रोका। उनके साथ आए हुए दोस्त जिब्रान, शकील और माजिद भी हैरत से यूसुफ को चर्च के सामने जाते देख रहे थे। मोहसिन, ये यूसुफ को आज क्या हो गया है? इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा है। जिब्रान ने कहा। तुम्हें यूसुफ को ज़बरदस्ती रोकना चाहिए था ना, माजिद बोला। मुझे ये यकीन ही नहीं था कि यूसुफ चर्च देखने चला जाएगा। मैं समझा था कि वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। अब हम क्या करें मोहसिन? शकील ने पूछा। हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, मोहसिन ने जवाब दिया। तो फिर क्या करें? हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो मोहसिन, हमें जाना चाहिए, यूसुफ किसी मुश्किल में ना फंस जाए, जिब्रान ने कहा। यूसुफ जब चर्च के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अपने दोस्तों के रवैये पर सख्त मायूसी हुई। कोई भी उसके पीछे नहीं आया था। चर्च का दरवाज़ा खस्ता हाल होकर गिर चुका था। प्लस्तर उतरने पर दीवारें नंगी मालूम हो रही थीं। चर्च के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर पड़े थे। ज़मीन पर रेत की मोटी तह जम चुकी थी। पाँव रखने पर उसका पाँव रेत के अंदर धंस गया। यूसुफ रेत की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता ही चला गया। आगे एक बड़ा कमरा था जो ईसाइयों की इबादत के तौर पर इस्तेमाल होता था। यूसुफ जब कमरे में दाखिल हुआ तो एकदम कई सफ़ेद कफन पोश बेहानक चेहरों के मालिक उसकी जानिब बढ़े। उनकी आंखें सुर्ख थीं, लंबे लंबे चमकदार दांत बाहर को निकले हुए थे।
پتہ نہیں وہ کفن پوش مردے تھے یا جنات، یہ یوسف کی سمجھ میں نہ آیا، پر وہ یوسف ہی کی جانب بڑھنے لگے۔ یوسف نے پلٹ کر بھاگنا چاہا تو اس کے پیچھے بھی مردے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ مجھے جانے دو، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ کفن پوش آسیب زور زور سے کہے لگانے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یوسف کے آ جانے پر انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آنے پر وہ زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جبران، شکیل، محسن اور ماجد قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب چرچ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے یوسف کے چیخنے کی آواز سنی۔ ہمارا دوست کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، محسن بولا۔ ہمیں یوسف کی مدد کو جانا چاہیے، ماجد نے کہا۔ ہم لوگ اسی غرض سے تو آئے ہیں، اگر یوسف کو کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بڑے کمرے میں ان کے داخل ہونے پر وہ کفن پوش آسیب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بھی ان آسیبوں کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آسیب یوسف کو اٹھائے ایک جانب جا رہے تھے۔ تو بھی آ جا، ایک کفن پوش آسیب نے ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان سب کے لیے یہ منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ آج تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، اتنے بچے ہمیں کھانے کو مل گئے ہیں، ان کا خون پئیں گے، گوشت بھی نوچ نوچ کر کھائیں گے، دوسرے آسیب نے کہا۔ کئی کفن پوش آسیب ان کی جانب بڑھے۔ وہ بھاگنا چاہ رہے تھے لیکن زمین میں ان کے پاؤں گڑ گئے تھے۔ چاہنے کے باوجود بھی ایک قدم بھی وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ان آسیبوں یا مردوں نے انہیں پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر آگے بڑھے۔ وہ ایک تہخانہ تھا جس میں ڈھیروں انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ اس تہخانے میں ان سب کو لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آسیب اوپر چلے گئے۔ ان آسیبوں میں سے ایک نے جاتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمت ہے تو ہمیں جلا دو، لیکن ہمیں جلانے کو آگ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کہے لگانے لگے۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، محسن نے کہا۔ آسیب نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور چلا گیا۔ تہخانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا لیکن تہخانے میں ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا تہخانہ کہیں سے کھلا ہوا ہے۔ یوسف کو بچانے کے چکر میں ہم خود بھی پھنس گئے یار، ماجد نے کہا۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہی ہے ایسے کاموں میں۔ اب ہم کیا کریں محسن؟ شکیل نے پوچھا۔ کچھ سوچنا پڑے گا، جبران نے کہا۔ جلدی سوچو، رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، پھر یہ آسیب ہم سب کا خون پی لیں گے اور گوشت بھی کھا جائیں گے۔ پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ماجد، ہمیں کوئی تدبیر کرنا پڑے گی کہ اس مسئلے سے باہر کیسے نکلیں۔ جو بھی کرنا ہے محسن، جلدی کرو۔ سوچتے سوچتے محسن کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں، اس لیے باہر سے ہوا آ رہی تھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر محسن کی امید جاگ گئی۔ تھوڑی ہمت کر کے اگر چند اینٹیں یہاں سے اکھیڑ دی جاتی تو باہر جانے کا راستہ بن سکتا تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے اینٹیں ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش سے وہ چند اینٹیں ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا راستہ بن گیا تھا کہ وہ باہر جا سکے۔ وہ جسامت میں دبلا پتلا تھا، اس لیے بآسانی تہخانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں آسیب کی آگ لگانے والی بات تھی۔ باہر سوکھی ٹہنیاں جھاڑیاں کثرت سے پڑی تھیں۔ اس کو دیکھ کر خیال آیا کہ ان کی مدد سے چرچ کو آسانی سے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے وہ کفن پوش آسیب جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے محسن کو اپنے ساتھیوں کو تہخانے سے باہر نکالنا تھا اور آگ لگانے کو ماچس کا بھی انتظام کرنا تھا۔ محسن تیزی سے میدان کی طرف بھاگا۔ وہاں ان کے اور ساتھی جاوید، راحیل، ناصر وغیرہ بھی میدان میں پہنچ چکے تھے۔ راحیل کو سگریٹ پینے کی عادت تھی، اس لیے ہر وقت اس کی جیب میں لائٹر رہتا تھا۔ اس نے مختصراً دوستوں کو سارا واقعہ بتایا اور ان سے مدد مانگی۔ وہ اپنے دوستوں کو بچانے کو آمادہ ہو گئے۔ سب اس جانب گئے جہاں تہخانے کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ سب نے مل کر دیوار کی مزید اینٹوں کو ہٹایا۔ اب راستہ اتنا کشادہ ہو گیا کہ تہخانے میں موجود سارے دوست باہر آ سکے۔ ایک ایک کر کے دوست باہر آنے لگے۔ آخر میں جب یوسف تہخانے سے باہر آنے لگا، اچانک تہخانے کا دروازہ کھلا۔ ایک ایک کر کے کفن پوش آسیب اندر داخل ہونے لگے۔
ان کو بچوں کے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو وہ پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران راحیل اپنے لائٹر سے ایک سوکھی ٹہنی کو جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یوسف جیسے ہی باہر آیا، آصیب نے اسے پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا۔ راحیل نے جلتی ہوئی ٹہنی کو آگے بڑھا دیا۔ آگ کو دیکھ کر وہ کفن پوش آصیب پیچھے کو ہو گیا۔ راحیل نے ٹہنی کو تہخانے کے اندر پھینک دیا۔ وہ پھر رکا نہیں، 1 2 3 لگاتار سوکھی ٹہنیاں جلا جلا کر تہخانے میں پھینکتا رہا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں نے چرچ کے اندر اور باہر سوکھی جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ راحیل نے ان میں بھی آگ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ چرچ کے اندر سے ان آصیبوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ محسن اور اس کے دوست دور دور سے سوکھی لکڑیاں لا لا کر آگ پر ڈالتے رہے تاکہ آگ اور بھڑکتی رہے۔ کچھ دیر تک تو ان آصیبوں کی چیخو پکار کی آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ نے ان سب آصیبوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہونے پر گاؤں والوں نے بھی آگ دیکھ لی اور وہ چرچ کی طرف دوڑے چلے آئے۔ ان سب نے گاؤں والوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس پر گاؤں والوں نے بھی مزید سوکھی لکڑیاں لا لا کر چرچ کی عمارت کے گرد ڈالنا شروع کر دی۔ وہ اس وقت تک لکڑیاں لاتے رہے جب تک چرچ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل نہ ہو گیا۔ آگ بجھنے پر چرچ کی عمارت کی جگہ تباہ ہو چکی تھی۔ وہاں چرچ کے بجائے صرف ملبہ رہ گیا تھا۔ اس ملبے میں وہ آصیب بھی ختم ہو چکے تھے۔ گاؤں والے اب بہت خوش تھے کہ ان کفن پوش آصیبوں سے نجات مل گئی۔ چرچ کی عمارت کے تباہ ہونے کے بعد اس ملبے کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ پھر اس جگہ کو ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ بچوں اور بڑوں کو وہاں تفریح مل جائے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ بیت گیا ہے، لیکن اب بھی لوگوں کو یہی بات یاد ہے کہ یہاں کبھی چرچ ہوتا تھا جس میں کفن پوش آصیب ہوا کرتے تھے جو انسانوں کا خون پیتے تھے اور گوشت کھاتے تھے، اور پھر کس طرح گاؤں کے بہادر لڑکوں نے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔